ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا اور آپ کی نسبت سے صحیح معنوں میں عقیدت و محبت کرنے والا صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت ایمانیہ بغیر طلب و جستجو کے عطا فرمائی۔ اللہ کے فضل سے جب یہ نعمت ہمیں میسر ہے تو ہر مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کی حفاظت کرے۔ جیسے اگر کسی کے پاس کچھ سونے کی چیز ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کچھ پیسے ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، زمین ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، گاڑی بنگلہ جس سب چیزوں کی حفاظتیں کی جاتی ہیں، مگر ہر انسان یہ بخوبی جانتا ہے کہ دنیا میں جب تک وہ ہے یہ چیزیں اس کے کام آئیں گی، جب وہ دنیا سے جائے گا نہ گھر نہ زمین نہ دولت نہ سونا نہ چاندی نہ کچھ اس کے کام آئے گا۔ جو اس کے کام آنے والا نہیں ہے اور جس کو چھوڑ کر کے جانا یقینی ہے، یہ انسان جاننے کے باوجود اس کے پیچھے اپنی بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، اپنی پوری زندگی اس کے کمانے اور اس کے حفاظت میں لگا دیتا ہے۔ مگر اہل ایمان وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، وہ ان سب چیزوں کی حفاظت بقدر ضرورت کے ساتھ اپنی حقیقی جو نعمت ہے ایمان، اس کی حفاظت پر وہ ہمیشہ کمر بستہ ہوتے ہیں۔ یعنی جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کے کوئی نعمت کوئی دولت ہی نہیں ہے، دولت ایمان اور ہدایت ہی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اسی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان لے رہے ہیں، مگر وہ چھوٹے بچے جن کو بولنا آ گیا ہے وہ جب جان دے رہے ہیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، اور دنیا کو باطل طاقتوں کو بتا رہے ہیں طاقتور ہو جانا اور بات ہے، ایمان والا ہو جانا اور بات ہے۔ طاقت ایمان کے جذبے کو دبا نہیں سکتی ہے، جو ایمان ہے وہ ایمان والے کی نعمت ایسی ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کر کے جائے گا، ساتھ لے کر کے جائے گا۔ ایمان کی وہ دولت ہے جو بندہ اپنے ساتھ قبر میں لے کر کے جائے گا، حشر میں جب اٹھایا جائے گا اس دولت کو لے کر کے وہ اٹھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو وہ نعمت لازوال عطا فرمائی ہے، وہ عظمت لازوال عطا فرمائی ہے جسے موت بھی دور نہیں کر سکتی ہے، قبر کی تاریکی بھی دور نہیں کر سکتی ہے، حشر کی پریشانی بھی دور نہیں کر سکتی ہے۔ یہ وہ ایمان کی دولت ہے جو انسان اپنے ساتھ لے کر کے دنیا سے جائے گا۔ تو ہمیں اس دولت کی حفاظت کی طرف توجہ ہونی ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں بھی آنے والی ہے، اور ہمارے ساتھ حشر میں بھی ہمیں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جب ہمارے سوال و جواب ہوں گے اس وقت پر ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پروردگار ہم وہ بندے ہیں جو تجھے خدا مانتے تھے، ہم وہ بندے ہیں جو تیری نازل کردہ کتابوں کو حق جانتے تھے،
تیری کتابیں جانتے تھے، اور ہم وہ بندے ہیں جو آج کے دن اٹھائے جانے پر ایمان رکھا کرتے تھے، اور ہم وہ بندے ہیں جو آج سوال کیے جانے پر ایمان رکھتے تھے، اور ہم وہ بندے ہیں مولا جو تیرے حبیب کی شفاعت کا بھروسہ لے کر کے زندگی جیا کرتے تھے، اور جب تیرے حبیب کی شفاعت کا وقت ہے مالک ہمیں شفاعت نصیب فرما۔ یقیناً اس وقت پر رب تعالیٰ اس کے حبیب کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے گا، ان کے صدقے میں ہمیں بخشش عطا فرمائے گا، اور حقیقی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ عزیزو، ایمان کی عظیم چیزوں میں سے جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی عصمت سلامت رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال، 3 چیزیں اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ۔ امام طبرانی نے اس کی رجال کو رجال صحیح فرمایا ہے، فرماتے ہیں معنی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھانا ہے، نبی کی محبت سکھانا ہے، نبی کے خاندان والوں کی محبت سکھانا ہے۔ یہ 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احب اللہ لما یغزوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ فرماتے ہیں امام ترمذی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار مدینہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت حاصل کرو، اور اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری رضا کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ہمارا آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین فی الجنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تعلق رکھنے والا مہینہ ہے، آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، اور آپ کی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی ہے، اور آپ کی عظمت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہے، ان عظمتوں کی طرف ہم نے کچھ پچھلی جمعہ میں بھی گفتگو کی، اور آج بھی اسی سعادت کی طرف اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ رب تعالی ہمارے ان کلمات کو قبول فرما لے، تاکہ ہمیں دنیا و آخرت میں جب قیامت کے دن ہم اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے، جھولی پھیلائے ہوئے بخشش کا سہارا مانگ رہے ہوں گے، شفاعت کا سہارا مانگ رہے ہوں گے، اس وقت پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں اور رب تعالی کی بارگاہ میں شفاعت فرما دیں۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں یہ بالکل سچی بات ہے، یقینی بات ہے، ہو کر ہی رہنے والی بات ہے۔ جس طرح سے ہمارا زندہ رہنا یقینی ہے، اسی طریقے سے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا بھی یقینی ہے، اور اس کے بعد پھر حشر میں اٹھایا جانا، سوال و جواب ہونا، جنت و دوزخ کا فیصلہ ہونا، یہ بھی حق ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ رائی کے دانہ تو بہت بڑی بات ہے، بال کی نوک کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہمیں یقیناً زندگی بخشی جائے گی، یقیناً اٹھایا جائے گا، یقیناً ہم سے وہاں پر سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کو پوچھا جائے گا، ہمارے زندگی کے کرتوت کو پوچھا جائے گا، ہم اپنے گناہوں کے ساتھ کیا منہ لے کر کے جائیں گے۔ ہاں، ہمارے دامن میں ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے، دولت ایمان عطا فرما دی ہے، اور ایمان کی سلامتی جس چیز سے اللہ نے بخشی ہے وہ محبت اہل بیت سے اللہ نے بخشی ہے۔ اس سلامتی کے ساتھ جب ہم چلے جائیں گے، یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بخشش ملے گی، رسول اللہ کی بارگاہ سے ہمیں شفاعت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام حاکم نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے امام طبرانی نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا، اور امام ابی عاصم نے بھی اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک، فرمایا کما قال، اے فاطمہ سنو، رب تعالی تمہاری خوشی سے راضی ہو جاتا ہے اور رب تعالی تمہاری ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کا فرمان نہیں، ہمارے اور آپ کے کہنے والی بولیاں نہیں ہے، یہ بولنے والے وہ ہیں جن کے بولی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو
ہوا الا وحی یوحا، اور میرا حبیب جو کہتا ہے وہ اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے فرمان رب ذوالجلال ہی اس کے زبان سے نکلتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بیان خواہش سے نہیں ہے، کسی کی محبت میں غلبہ کرتے ہوئے یا ان کے معاملات میں زیادتی کرتے ہوئے، حد سے بڑھاتے ہوئے نہیں۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا رسول اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس کو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقد فمن کان او من قد یکون کاحمد نظام لحق او نکال لملحد۔ فرماتے ہیں میرے آقا کے جیسا کون ہے دنیا میں، کون تھا اور کون ہوگا۔ اندھیری رات میں جب آتے ہیں، اندھیری رات میں چمکتے مہتاب بن کر کے نظر آتے ہیں، اندھیروں میں اجالے پھیرتے نظر آتے ہیں، اور پھر کون ہے جو خدا کے حقوق، خدا کے حدود کی پابندی کرنے والا، خدا کے احکام کے نفاذ کرنے والا، ان سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ام المومنین کی گواہی، اور پھر رب ذوالجلال نے جسے اپنا پیغمبر بنایا ہے وہ اس کی حدود کی حفاظت نہ کرے تو پھر کون اس کے حدود کی حفاظت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا خیر الامور اوسطها، معاملات میں، کاموں میں بہترین وہ چیز ہے جو میانہ روی ہے، جو رسول ہمیں میانہ روی سکھانے والے ہیں، حدود رب ذوالجلال کی پاسداری کرنا سکھانے والے ہیں، حدود رب ذوالجلال کے حدود کا علم دینے والے ہیں۔ اس ذات سے کبھی یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی ہے، اس ذات سے کبھی یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے حد سے تجاوز کر کے اپنی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کو آپ نے اور بھی زیادہ تعریفات سے نوازا ہے، شفقت میں، محبت میں کہہ دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا رسول وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، فرمایا اے فاطمہ سنو، رب ذوالجلال تمہاری ناراضگی سے ناراض ہو جاتا ہے اور تمہاری خوشی سے خوش ہو جاتا ہے، یعنی راضی ہو جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے حضرت خاتون جنت کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنے کا سبب و وسیلہ بنایا گیا ہے، اور حضرت خاتون جنت کو ناراض کرنا یہ خدا کی بارگاہ سے حرمان نصیبی کا سبب بن جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ان سے محبت کرنے والا بندہ بنا کر کے پیدا فرمایا، اور ان کی خواہش اور ہماری خواہش یہی کہ وہ جس چیز پر راضی ہو جائیں وہی چیز ہمیں رب تعالیٰ عطا فرما دے، تاکہ حقیقت میں رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی سے ہمیں سرفراز کر دیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ ہر انسان اپنے اپنی محبت کو جاننا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگاتا ہے، جس کے لیے اپنے سب کچھ قربان کر دینے کی توقع اور امید رکھتا ہے۔ یعنی ہماری یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ ہم تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنایا گیا ہے؟ کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی محبت سے سرفرازی حاصل کرنے والا کوئی ایسا نیک بندہ ہمیں بنایا گیا ہے، یا ابھی بھی ہم دور ہیں اس مقام سے؟ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے، مگر جن پر انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، قرب کے جو درجات ہوتے ہیں وہ ہر لمحہ قرب کا اور مزید اضافت کا طلب رکھتا ہے۔ وہ مقام ہمیشہ جس سے وہ کی طلب ہوتی ہے، یعنی مطلوب کے قریب ہونے کی جستجو رکھتا ہے، یہ مقام وصال جو ہوتا ہے، جو فنا فی الرسول کا مرتبہ ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہر لمحہ رسول اللہ کے قرب کو چاہتا ہے۔ اسی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، محمد عربی کی اگر محبت چاہتے ہو، ان کا قرب چاہتے ہو، ان کی نزدیکی چاہتے ہو، اپنے درجات کی بلندی چاہتے ہو، تو ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ کون سی ہستی محبوب ہیں، کون سب سے زیادہ محبوب ہیں، کون سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو فاطمہ محبوب ہیں یا میں محبوب ہوں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے لیے محبوب ترین ہے، تم سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے، اور میرے نزدیک اس سے زیادہ
زیادہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا ہے، یعنی تمہیں عزیز ان سے زیادہ رکھتا ہوں اور ان کو تم سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 2 لمحوں میں 2 جملوں میں اس کا فرق سمجھا دیا اور بتا دیا کہ فاطمہ خاتون نساء عورتوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہستی ہے۔ کیوں ہیں آخر انہیں یہ کیوں مقام عطا فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کا نام ہی اس لیے فاطمہ رکھا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے بچا لیا اور خدا کی فرما برداری پر کمر بستہ کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو اور ان کو چاہنے والوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ عطا فرما دیا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی بن ابی طالب وفاطمہ والحسن والحسین فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ فرماتے ہیں کہ سنو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، مولا علی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی، حسنین کریمین کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی اور ارشاد فرمایا میں اس کے لیے سلامتی ہوں جو تم سے سلامتی و سمجھوتے کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، میں اس کے لیے کھلا جنگ کا اعلان ہوں جو تم سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ فرمان جو رسول اللہ نے پہلے فرمایا کہ جو میں نے جو عرض کیا کہ خدا ان کی ناراضگی پر ناراض ہو جاتا ہے، خدا ان کی رضا پر خوش ہو جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے خدا اور اس کے رسول دونوں کا یہی معاملہ ہے۔ خدا بھی اور اس کا رسول بھی خاتون جنت و حسنین و مولا علی سے راضی رہنے والوں سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان سے دشمنی کرنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ان کا مقام و مرتبہ بلند و بالا فرمایا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا وقت آیا، جب آپ کے نکاح کرنے کی بات آ گئی اور پھر آپ کے نکاح کے موقع کی بھی بات ہے اور پھر آپ کے مقام و مرتبہ جو جنتی عورتوں میں جو سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا گیا ہے، وہ جنتی عورتوں میں سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا گیا کہ وہ کیا مقام ہے، وہ کیا احادیث مبارکہ ہیں۔ احادیث مبارکہ تو صحاح ستہ سے بھی اس باب میں بکثرت ہیں اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں سے جو مستند حدیث کی کتابیں ہیں اور اعلیٰ سندوں کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کو جمع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا کہ اے فاطمہ زہرا سنو، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو جاؤ گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، فرماتے ہیں کہ سنو تمام مومن عورتوں کی تمہیں سردار بنا دیا گیا یا پھر تمہیں تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا گیا۔ یہ روایت امام بخاری نے بھی روایت فرمایا ہے اور امام مسلم نے بھی روایت فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم سرداری کا معاملہ کیسے ہمارے ساتھ رکھ رہے ہیں، یہ صرف زبان سے بولنے کے لیے سردار بنا دیا گیا، سنا دیا گیا نہیں۔ سردار وہ ہوتا ہے کہ جن کے طریقے پر زندگی گزارنے کو انسان ان کی سرداری میں زندگی گزارنے والا اپنا حرز جاں بنا لیتا ہے، ان کی طریقے کو اپنا طریقہ بنا لینا ہے، ان کے شعار کو اپنا شعار بنا لینا ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کی، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کے جو احکام ان پر جو فرائض ان پر تھے، ان فرائض کی جس طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے جس کا جب وقت تھا اس وقت پر اس عبادت کی ادائیگی میں کس قدر وہ سبقت کرتے تھے اور کس طرح سے وہ عبادت کیا کرتی تھیں، اس طریقے کو اپنا لینا یہ ہماری زندگی کی کامیابی ہے۔ اگر وہ ہماری سرور ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، تو ان کے طریقے پر زندگی گزارنا ہمارے لیے طریقہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنی زندگی گزاریں اپنے طریقے پر اور انہیں زبان سے اپنا سردار کہتے جائیں۔ یہ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کے طریقے پر زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ ان کے طریقے پر زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے کامیابی کی علامت و کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لأمی دعینی آت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واسألہ ان یستغفر لی ولک، فرماتے ہیں کہ اے امی
امی جان حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا امی جان مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان سے میں دعا کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی اور میری مغفرت کی وہ دعا فرما دیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے انہیں اجازت عطا فرما دی، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد سرکار نماز پڑھتے رہے، فصلی حتی صلی العشاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وقت تک نماز ادا کرتے ہی رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے مسجد سے نکل کے آپ باہر جانے لگے۔ حضرت حذیفہ فرماتے فتبعته فسمع صوتی فقال من هذا حذیفہ قلت نعم قال ما حاجتك غفر اللہ لك ولوالديك، فرمایا کما قال کہ جیسے ہی میں سرکار کے پیچھے پیچھے جانے لگا سرکار نے میرے آنے کی آواز کو سماعت فرما لیا اور فرمایا کون ہے یہ؟ حذیفہ آ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، سڑک پر وہاں پر کوئی لائٹ لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی چراغ لگا ہوا نہیں ہے، اور دنیا کے انسانوں کے نگاہ اندھیرے میں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، مگر یہ وہ انسان ہیں کہ ان کے جیسا کسی انسان کو خدا نے بنایا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو اندھیرا اجالا عام لوگوں کے لیے ہے، یہ وہ ہیں سبک چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جو شان اللہ تعالیٰ نے بخشی ہے وہ شان والے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی نگاہوں کو اپنے نور خاص سے منور فرمایا ہے، جن کی تخلیق کو اپنے نور خاص سے مخلوق فرمایا ہے، یعنی جن کو اپنی خاص عنایتوں سے خاص رحمتوں سے بنایا ہے، کل کائنات کو جن کے لیے بنایا ہے، اور وہ ایسے نبی ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھنے والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ خود انہوں نے ہی فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب ان کا کلمہ پڑھنے والا مومن فراست کی نظر پا لیتا ہے تو کلمے والے نبی کی نظر کا کیا کمال ہوگا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، قرآن اس پر شاہد ہے، احادیث اس پر شاہد ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من الرسول، فرمایا اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں پر پیغمبروں پر علم غیب عطا فرمایا، اور تمام پیغمبروں سے سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ رسول اللہ کو کسی کے بولنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لائٹ جلانے کے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ رسول اللہ تو جان گئے کہ کون ان کے پیچھے آ رہا ہے، اور یہ تو آنے والے کو کوئی کہہ سکتا ہے، چلنے کا کسی کا خاص انداز ہوتا ہے، اس انداز سے آدمی پہچان جاتا ہے اگرچہ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا ہے، مگر یہاں انسان کو پہچان جانا یہ اس بات کے دائرے میں ضرور ہو سکتا ہے، مگر انسان کے دل میں جو خواہش لے کر کے بارگاہ میں حاضر آیا ہے اس خواہش کو زبان پر لانے سے پہلے پورا فرما دینا یہ شان رسالت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، فرمایا کہ اے حذیفہ تمہاری کیا حاجت ہے، اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو معاف فرما دے۔ آئے کس لیے تھے؟ والدہ کی مغفرت کی دعا کرانے کے لیے آئے تھے، اپنی مغفرت کی دعا کرانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر اس طریقے کی بہت ساری چیزیں اور نہ جانے کیسے کیسے علوم کو ان پر ظاہر فرما دیا کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ اور ادراک ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حاجت پوری فرما دی، وہ تو اپنے مقصد میں اپنے مدعا میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر پھر رسول اللہ نے انہیں ایک بشارت بھی سنا دی، ایک نعمت بھی جو رسول اللہ کو بارگاہ رب ذوالجلال سے خوشخبری سنائی گئی ہے اس کا بیان بھی فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی ایک فرشتہ زمین پر آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ ان هذا ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليله استاذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه، فرمایا کہ اے حذیفہ سنو ابھی ابھی ایک ایسا فرشتہ دنیا میں آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا میں زمین پر جس نے قدم نہیں رکھا، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ اس نے اجازت چاہی کہ اے رب ذوالجلال میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں
جا کر کے خوشخبری سنا دوں۔ اور اے رب ذوالجلال میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو اجازت عطا فرمائی کہ جاؤ جا کر کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کر دو۔ اب یہاں پر دیکھیں کبھی شوق محبت ہوتا ہے، کبھی غلبہ محبت ہوتا ہے۔ آج ہم یہاں دور سے ضرور رسول اللہ پر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں اور دور سے ضرور سلام پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، بالخصوص جمعہ کے دن جو درود و سلام رسول اللہ پر بھیجا جاتا ہے وہ رسول اللہ خود سماعت فرماتے ہیں۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے، مگر جس بندے کو یہ سعادت مل رہی ہے، مگر کیا اس کی محبت اس پر اسے اکتفا کر دیتی ہے؟ کیا اس پر وہ کافی جان کر کے رہ جاتا ہے؟ نہیں، اس کے دل میں ایک تڑپ ضرور رہتی ہے، کبھی نہ کبھی موقع ملے زیارت حرم رب ذوالجلال اور زیارت حرم نبی کی ہمیں طاقت مل جائے، موقع مل جائے تو زیارتوں کی سعادت حاصل کرنے کی جستجو ہوتی ہے۔ کبھی مدینے کی زیارت کی طلب تو کبھی مکہ المکرمہ کی زیارت کی طلب مومن کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ مومن سے پوچھا جاتا ہے کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی اور کیا ضرورت ہے وہاں سلام پیش کرنے کی؟ یہ سوال تو اس فرشتے سے کرنا چاہیے جو زندگی میں پہلی دفعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ تو اجازت کس لیے مل رہی ہے؟ سلام پیش کرنے کی اجازت اسے عطا کی جا رہی ہے، جبکہ فرشتوں کے تمام فرشتوں کے سلام بھیجے جانے کے، درود پڑھے جانے کی گواہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے تمام فرشتے اس کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا کہ اے ایمان والو سنو، اللہ بے شک اس کے نبی پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ اللہ کے سارے فرشتے بے شک اس کے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو، جبکہ خدا نے گواہی دے دی ہے کہ فرشتے سلام بھیج رہے ہیں۔ پھر بھی اس فرشتے کا شوق دیکھیں، شوق زیارت مصطفیٰ ہے، شوق قرب مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کے قرب کا شوق پانے کے لیے، شوق قرب مصطفیٰ کی آگ جو اس کے دل میں چمک رہی ہے، جو اس کے دل میں بھڑک رہی ہے، اسی کو تو کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے وہ آگ لگائی ہے۔ کہ اے عشق مصطفیٰ تیرے صدقے کہ جہنم سے بچنے کا راستہ ایسا ہے کہ تیری محبت نے، تیرے عشق کی جو آگ ہے اس آگ نے جہنم میں جلنے سے ہمیں بچا لیا ہے۔ بہرحال وہ فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اجازت لے کر کے آئے کہ اے اللہ میں تیرے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ سلام وہاں سے بھی پیش کیا جا سکتا، خاص بارگاہ میں آنے کی اجازت چاہنا، خاص بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ اور آتے ہیں، اور یہ حدیث کہاں کہاں روایت کی گئی ہے؟ یہ حدیث ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے اور نسائی شریف کی بھی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کی بھی حدیث مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف صحاح ستہ کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، نسائی شریف صحاح ستہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اب جو اس سے انکار کرنے والا ہے وہ اپنی عاقبت کا اندازہ خود لگا لے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہونے والا ہے۔ ہم تو اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے، اللہ کے فضل سے ہم اس بات کا اقرار اور یقین رکھنے والے ہیں، اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ قبر میں موقع ملے، دنیا میں موقع ملے، حشر میں موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے قرب مصطفیٰ میں سلام پیش کرنے کی اجازت مل جائے ضرور سلام پیش کریں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر خدا کی ہزاروں سلامتی ہیں، آپ پر خدا کے ہزاروں سلام نازل ہو جائیں، خدا کی ہزاروں رحمتوں کا نزول ہو جائے۔ یہ ہم ضرور عرض کرنے والے ہیں جب بھی موقع مل جائے۔ اب بھی جو موقع ہے اس کو گنوائیں گے نہیں، آگے جب بھی جیسا موقع مل جائے ضرور اس کو پورا کرنے کی جستجو رکھتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ آیا ہے، پہلے آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، دو مقصدوں کے تحت آیا۔ اول کہ مجھ پر سلام پیش کرنا چاہتا تھا، اجازت لی، اجازت مل گئی۔ دوسری خوشخبری مجھے دینا چاہتا تھا، وہ خوشخبری سنانے کے لیے میرے پاس آ گیا۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اے رسول سنیں، اللہ کے محبوب سنیں، آپ کی لخت جگر، آپ کی شہزادی حضرت خاتون جنت کو، فاطمہ زہرا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا۔
اور آپ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن و امام حسین کو جنتی نوجوانوں کے تمام جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادوں کی یہ شان، رسول اللہ کی شہزادی کی یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے حبیب کی زبانی ہمیں بتلا دی ہے۔ عزیزو، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آپ کی اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور آپ سے محبت کرنے والے جو ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں ہی نعمتیں ملتے ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ملتے ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی خاتون جنت کا نکاح فرمانا تھا، اس وقت کی روایت کیا ہوتی ہے؟ امام محب الطبری نے روایت فرمایا ہے، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد اذ قال صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، فرماتے ہیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اچانک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی فاتح خیبر حیدر کرار سے ارشاد فرمایا کہ اے علی سنیں، ابھی یہ جبرائیل امین حاضر ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہارا نکاح فاطمہ سے ملأ اعلیٰ میں پڑھ دیا ہے، جس پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا گیا۔ کتنے فرشتوں کو گواہ بنایا گیا ہے؟ 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا گیا ہے۔ دنیا کا یہ کون سا ایسا نکاح انوکھا ہے جو خاتون جنت کے سوا ہمیں صاف صاف ملتا ہے، نظر آتا ہے کہ جس پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا گیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اپنے حبیب کی شہزادی حضرت خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ کے لیے مقرر فرمائی ہے، اور وہ نکاح کا انتخاب بھی ملأ اعلیٰ میں ہو رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 40,000 فرشتے اس نکاح پر گواہ بنائے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر طوبہ پر وحی فرمائی کہ یاقوت و جواہر کو نثار کر دو، اور فرشتے اور حور جو بڑی بڑی آنکھوں والی جنتی حوریں ہیں ان تمام کو سمیٹ رہی ہیں، اور قیامت تک کے وہ سمیٹے ہوئے موتیوں کے ایک دوسرے کو تحفہ دیتے گزارتے چلے جائیں گے۔ اتنے نثار کیے گئے، اتنے جواہر بہ نثار کیے گئے، اتنے یاقوت و لال و جواہر کو نثار کیا گیا۔ یہاں پر وہ عظمت کا بتانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو اس قدر معظم بنایا، اس قدر محترم بنایا، اس قدر خوشی کا سبب بنایا کہ قیامت تک کے اس نکاح کی خوشی کو فرشتے اور جنتی حوریں آپس میں بانٹتے رہیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے۔ یہ نعمت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ عزیزو، ان عظمت والوں کی عظمت کا اقرار کرنا اور ان سے محبت رکھنا ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کے صحابہ کی شان میں بے ادبی کرنے والے ہو جائیں۔ رسول اللہ کے صحابہ کی ایک نسبت ہے، اس نسبت کا بھی احترام ہم پر لازم و ضروری ہے۔ رسول اللہ کی اہل بیت ایک نسبت ہے، اس نسبت کا بھی ہمیں ادب و احترام لازم و ضروری ہے۔ مومن اسی وقت پر کامیاب ہوگا جب یہ دونوں نسبتوں کو نبھاتے ہوئے جس کا جیسا حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے خدا و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، حشر میں بھی کامیاب ہوگا، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پائے گا، نعمتوں کو پائے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی رب تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکار ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے بدعقیدگی، گمراہی، کفر، شرک، ضلالت سے محفوظ فرما۔ پروردگار سچے طریقے پر، صراط مستقیم پر قائم دائم فرما۔ دنیا سے جب بھی جانا ہو ایمان پر جانا نصیب فرما، سلامتی ایمان نصیب فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر
ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یتیموں بیواؤں بے سہاروں کی حفاظت فرما، ان کی زندگی کے گزر بسر کے اسباب اور ان کے لیے کفو اور ذمہ دار مہیا فرما۔ پروردگار اہل اسلام کو ایک فرما، پروردگار ایک ہو کر کے اسلام پر ثابت قدم رہ کر کے زندگی تیرے رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آپسی نفرتوں کو دور فرما دے، آپسی دشمنیوں کو دور فرما دے، آپسی ناچارگیوں کو دور فرما دے، ناچاقیوں کو دور فرما دے، ہدایت کے سچے طریقے پر ایمانی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہے انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہے انہیں نیک با اخلاق با کردار فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتہ